قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. بزرگوں اور دوستو، جب ایک انسان کسی کا محبوب نظر بننا چاہتا ہو، کسی سے خاص تعلق بنانا چاہتا ہو، کسی کا خاص بننا چاہتا ہو، تو وہ معلوم کرتا ہے جس کے ساتھ وہ تعلق بنانا چاہتا ہے یہ سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کو دیتا ہے. اگر اس کو لگتا ہے کہ فلانی شخص، فلانی وزیر، فلانی امیر یہ خوشبو کا شوقین ہے تو یہ بہت شاندار خوشبو، قیمتی خوشبو خود بھی لگاتا ہے اور اس کے لیے تحفے میں لے جاتا ہے. ایسے ہی اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ کھانے پینے کا شوقین ہے تو یہ بڑا شاندار پکوان بنا کر اس کو ہدیتاً دیتا ہے یا اپنے گھر دعوت کرتا ہے. ایسے ہی اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کی اہمیت اور کسی چیز، چاہے اس کو کتنی ہی مشقت اٹھانی پڑے، یہ سوچتا ہے اگر مجھے اس کا منظور نظر بننا ہے تب مجھے اس چیز کا اہتمام کرنا پڑے گا جس پر اس شخص کی سب سے زیادہ نظر ہے. اس مثال کو ذہن میں رکھ کر ہم سب اللہ تعالی شانوں کے خاص بننا چاہتے ہیں اور بندے کی طلب بھی ہونی چاہیے. ہم سب اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم سب کو بھی سوچنا ہے سب سے زیادہ اللہ جل شانہ کی نظر کس پہ ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتے، یعنی تمہارے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، تمہاری گاڑیاں کتنی ہیں، تمہارے گھر میں پینلنگ کتنی کی ہوئی ہے، تمہارے پاس کتنے شاندار شاندار لباس ہیں، تمہارے پاس کتنی قیمتی عطریں ہیں، اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں کہ کون کتنا خوبصورت ہے، کون کتنا گورا ہے، کس کا قد کتنا اونچا ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ تمہارے دلوں کو اور تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں. اللہ کی نظر سب سے زیادہ تمہارے دلوں پر ہوتی ہے. تو جب انسان اب اللہ کا منظور نظر بننا چاہے تو وہ کیا کرے گا؟ کوشش کہ اس کا دل اتنا خوبصورت ہو تاکہ اللہ کی نظر جب اس کے دل پر جائے تو یہ اللہ کے قریب ہو، اللہ جل شانہ کو اس کا دل پسند آئے.
لیکن حسرت کی بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز کا خیال تو رکھتے ہیں، لباس کا، خوشبو کا، اپنی شکل صورت کا، لیکن سب سے زیادہ اہمیت اللہ کی نظروں میں جس چیز کی ہے اس کا خیال نہیں رکھتے، اس کی طرح توجہ نہیں دیتے۔ ایک بار ہم ایک جگہ سے جا رہے تھے، وہاں ایک مکان بن رہا تھا۔ اب مکان کا باہری جو حصہ تھا وہاں بیت الخلا تھا۔ اب بیت الخلا سے نالی نکل رہی تھی، تو جو ترکان ہے، مطلب جو بنا رہا تھا، میسن جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں، وہ اس نالی کو بنا رہا تھا، اور جو اس مکان کا مالک تھا وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ جو نالی ہے اس کے اوپر بالکل ایسے وہ گولائی میں بنانا۔ میں وہاں سے جا رہا تھا نماز کے لیے، تو وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ ہم ایسے بنائیں، کہتے ہیں نہیں کیسے ٹھیک باسن، اس کو گولائی میں۔ تو میں سوچنے لگا کہ یا اللہ، اس نالی میں سے کیا جائے گی؟ نجاست۔ لیکن اس کا بھی انسان خیال رکھتا ہے کہ یہ بھی پرکشش اور اٹریکٹیو اور خوبصورت دکھنی چاہیے، حالانکہ جو چیز اس کے ساتھ وابستہ ہے وہ ہے ہی کیسی ہے ہم سب کو پتا ہے، لیکن آدمی اس کا بھی خیال کرتا ہے۔ اور جو سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ اہم چیز اس کے پاس ہے، جو سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ نے اس کو دی ہے، اس کا یہ خیال نہیں کرتا۔ اس کے اندر کتنی غلاظت ہے، اس کے اندر کتنی بو ہے، اس کے اندر کتنی خرابیاں ہیں، اس کی طرح یہ دھیان نہیں دیتا۔ اور پھر جب اللہ جل شانہ ایسے بندے کے دل کی طرح نظر ڈالتے ہوں گے تو کیسے اللہ کے قریب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو گیا، اگر وہ خوبصورت ہو گیا، اگر وہ صحیح نہج پر آ گیا، تمہارا سارا وجود خود بخود درست ہو جائے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر اس میں بگاڑ آ گیا، اس میں بے رونقی آ گئی، اس میں بدصورتی آ گئی، تو چاہے تم اپنے آپ کو کتنا ہی کیوں نہ سنوارو، کتنی اچھی اچھی خوشبوئیں، کتنا اچھا اچھا لباس، کتنا اچھا اچھا تیل اور کتنی زیب و زینت کیوں نہ کرو، تمہارے سارے جسم میں بگاڑ ہوگا۔ اب صحابہ منتظر تھے یہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے۔ تو انسان کا ویلیو اللہ کی نظروں میں اس کے دل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک بندہ اگر جاننا چاہے اللہ کی نظروں میں کیسا ہوں، تو اس کو دیکھنا چاہیے اس کا دل کیسا ہے۔ جتنا قیمتی دل، جتنا خوبصورت دل، جتنا مزین دل، پر رونق دل ہوگا، اتنا اللہ کی نظروں میں یہ بندہ مقبول نظر ہوگا۔ پھر ایک چھوٹا سا صدقہ کرے گا، اور دوسرا ہزاروں لاکھوں، فلانی کو بھی چک، اس کو بھی چک، اس کو بھی چک، اس کو بھی، فلانی مدرسے میں، فلانی جگہ، اور وہ ایک کھجور دے گا، اور وہ سارے روپیوں کے انبار اس کھجور کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرو گے، اور میرے صحابہ ایک مد یا ایک کھجور یا ایک مختصر کوانٹٹی بیان فرمائی، وہ احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنا اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ کس لیے؟ کیونکہ ان کا جو دل ہے وہ ویسا ہی دل ہے، اس میں جو اخلاص ہے وہ ایسا ہی اخلاص ہے، اس میں جو اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ ہے وہ ایسی ہی تڑپ ہے۔ وہ خوبصورت دل والا پھر جیسی نماز پڑھے گا، وہ ہزاروں لاکھوں رکعتیں پڑھے گا، وہ ان کا مقابلہ اللہ کی نظروں میں نہیں کر پائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے نماز کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے۔ ایک ہی امام کے پیچھے ایک ہی صف میں ساتھ ساتھ کھڑے، کسی کے لیے 1/4، کسی کے لیے 1/3، کسی کے لیے آدھا،
اور کسی کے لیے پورے کا پورا ثواب لکھا جاتا ہے. اب دونوں نے ایک ہی وقت صرف کیا, ایک ہی سورت کی سماعت کی, ایک ہی وقت دیا رکوع میں سجدے میں, اور کچھ کے لیے اللہ حفاظت کرے پرانے کپڑے کی طرح اس کی نماز لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے. تو انسان کے دل میں جیسا اخلاص ہو, جیسی اللہ کی معرفت ہو, اللہ کی بڑائی کا استحضار ہو, اس کے اعضاء و جوارح میں خوشو ہو, اتنی قیمتی اس کی نماز بنتی ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ عارف کی 2 رکعت غیر عارف کی 1,00,000 رکعت کا بھی سے بھی بھاری پڑ جاتی ہے. اور اس کی اصل تو میں نے آپ کو حدیث بھی بتائی کہ صحابہ اگر چھوٹا سا صدقہ کریں غیر صحابی کے احد پہاڑ کے برابر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا. اور یہ دل کہتے کس کو ہے تو یہ بظاہر ایک جسم کا ایک حصہ. ڈاکٹری طبی طور اس کا کام جسم میں خون کا دورہ کروانا ہے, لیکن یہ انسان کی اندرونی جو بھی بہترین خصلتیں ہیں یہ ان کا محور ہے جہاں سے پیدا ہوتی ہے. آپ سمجھ لیجئے ایک بلڈنگ بنائی تو بلڈنگ کا پہلے کیا بناتے ہیں؟ ڈھانچہ, سٹرکچر, پہلے بیس ڈالتے ہیں, پھر دیواریں بناتے ہیں. ابھی کچھ نہیں ہے, کھڑکیاں وڑکیاں نہیں ہیں, تو ایک اس کو بھی بلڈنگ کہیں گے. اور ایک بلڈنگ ہے, اس کی بیس بنی ہے, پھر اس کی کھڑکیاں لگی ہیں, پھر اس میں بجلیاں لگی ہیں, پھر اس میں پینلنگ کی گئی, پھر اس میں ماربل گرینائٹ لگایا گیا, اور اس میں پینٹ کیا گیا, روگن کیا گیا, ہر آسائش کا سامان اس میں رکھا گیا. تو اس کو بھی بلڈنگ کہتے ہیں, اس کو بھی بلڈنگ کہتے ہیں, لیکن ان میں کتنا فرق ہے؟ زمین و آسمان کا فرق. اس میں تو رہائش بھی مشکل ہے اور اس میں رہنے میں آسائش ہی آسائش ہے. تو ایسے ہی انسان کا جو دل ہے یہ آپ سمجھ لیجئے ایک عمارت ہے. اس کو جب بندہ اخلاص سے مزین کرتا ہے, جو کام کرتا ہے اللہ ہی کی رضا کے لیے, یہ صفت کہاں پہ ہے اس کے دل میں. اس کو توبہ سے مزین کرتا ہے, یہ توبہ کی صفت کہاں ہے؟ اس کے دل میں. اس کو صبر سے مزین کرتا ہے, شکر سے مزین کرتا ہے, اللہ کی محبت سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے, دین کی محبت سے, یہ ساری چیزوں سے جب یہ اپنے دل کو آراستہ کرتا ہے, پھر اس کا دل اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو اہل دل کہتے ہیں. ورنہ دل تو سب کے پاس ہوتا ہے, دل کے اہل تو ہم سب ہیں, ہم سب کے پاس دل نہیں رہے گا تو ہم زندہ ہی نہیں رہیں گے. لیکن اہل دل انہی کو کہتے ہیں جن نے اپنے دل کو بنایا ہوتا ہے, اس کو ایسا مزین کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی نظر ان کے دل پر پڑتی ہے تو اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی خصوصی عنایات ان کی طرح متوجہ ہو جاتی ہیں, اور ان کی بدولت بہت ساروں کو بھی نواز دیتی ہے. تو غرض بزرگوں اور دوستوں, جس طرح ہم اپنے ظاہر کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور عموماً کس لیے کرتے ہیں؟ لوگوں کے لیے. عموماً, میں سب کا تو نہیں کہہ سکتا, عموماً لوگوں کے لیے. لباس میرا اچھا ہو تاکہ میں اچھا دکھوں. اس میں بھی حضرت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے 4 درجے ہیں. ایک تو ہے ضرورت. ضرورت تو فرض ہے, یعنی جس کے بغیر کام نہیں چلے گا آدمی زندہ نہیں رہے گا. آپ لباس لگاتے ہیں, آپ کے پاس کھانا پینا ہے, آپ کے پاس رہائش ہے, سواری ہے. ضرورت جس کے بغیر کام, یہ تو انسان کو حاصل کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد ہے, ضرورت کے بعد اگلا درجہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں آسائش. کیا کہتے ہیں؟ آسائش. وہ ضروری تو اتنا نہیں ہے لیکن اس میں آسانی ہے. آدمی ہاتھ پہ سر رکھ کر بھی سو سکتا ہے, لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ آسائش, تکیہ رکھتا ہے. تو اس میں آسائش ہے. ضرورت تو تکیہ نہیں ہے, کیوں تکیے کے بغیر بھی بہت سارے لوگ سو جاتے ہیں. تو لیکن آسائش تو اللہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے. ایسے ہی لباس ہے, لباس کی جگہ اگر یہ ٹاٹ کی ایک بوہری لگائے گا, ضرورت تو اس سے بھی سطر چھپ جائے گا اور گرمی سردی سے بچے گا.
لیکن وہ بوری میں اٹھے گا بیٹھے گا, اس کو آرام نہیں ملے گا. تو اب یہ کرتا لگاتا ہے. تو آسائش اللہ اس کی اجازت دیتے ہیں, ضرورت کے بعد آسائش. پھر اگلا درجہ ہے آرائش, یعنی ایک خوبصورت بھی دکھنا چاہیے. اب وہی میں نے کہا نا, ٹاٹ کے بوری کو آپ بٹن وٹن لگائیں, یہاں سے وہ جیب لگائیں, تو کام تو وہ بھی چلے گا اور آسائش بھی ہو جائے گی اس میں, لیکن انہیں آرائش نہیں ہے. اب اگر ایسا آدمی کوئی نکلے گا, پہلے جب زمانے میں ان کو زہاد عباد کہتے تھے, آج کہیں گے شموت. آج اگر کوئی بوری لگا کر بٹن وٹن جیب ویب اس میں لگا کر چلے گا تو کہیں گے یہ باولا ہے, شاید اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں. تو اللہ نے آسائش کی بھی اجازت, آرائش کی بھی اجازت دی کہ خوبصورت پہنے, خوبصورت. بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. تو آدمی اچھا پہنے, اچھا لگائے, اچھا کھائے اس کی. اور ایک درجہ ہے جس کو کہتے ہیں کیا, نمائش. اس لیے کر رہے ہیں کہ دوسرے کو میں پسند آؤں, دوسرے کے سامنے میری عزت رہے, میرا وقار رہے. دوسرے کہیں واہ واہ دیکھو کیا کیا کاٹن کا کرتا ہے اس کے پاس, دیکھو کتنا خوبصورت, کیا یہ ٹوپی کہاں سے, سب کہنے چاہیے عطر کہاں سے آپ نے لائی اتنی خوبصورت, یہ گاڑی ہے, یہ میں پھلن جائے, یہ گھڑی آپ نے کہا یہ میں پھلن دوست چھ انگلینڈ روزان. تو جب یہ مقصد, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, نمائش اللہ کو پسند نہیں ہے اور یہ حرام ہے. تو باقی چیزوں کی اللہ نے اجازت دی ہے. تو غرض پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا, تو غرض میں کہہ رہا تھا کہ اپنے دل کو خوبصورت بنائے, اس کو آرستہ کرے ان خصلتوں سے. تو ہاں میں کہہ رہا تھا انسان اپنے جسم کی اور اپنے پوشاک کی اور اپنے کھانے پینے کی کتنی فکر کرتا ہے, چاہتا ہے اچھا کھاؤں, اچھا پہنوں, اچھا لگاؤں, اچھا دکھوں. معمولی دانہ اگر نکل جائے چہرے پہ بار بار شیشہ دیکھتا ہے, بار بار یہ اس کو کیا, یہ آج بڑھ گئے کم نہیں, پھلانی ٹیوب پھستانی ٹیوب, اس ڈاکٹر کے پاس, اس ڈاکٹر کے پاس, اور دل میں اتنے سارے پھوڑے لگے ہوئے ہیں, ان کی طرح فکر نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دیکھتا ہی نہیں. مطلب یہ خوبصورت ہے, اس کے چہرے پہ دانہ ہے کہ نہیں دانہ ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے جو شیخ تھے پہلے, حضرت پھول پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک بار وہ کہیں گئے, کچھ رئیس لوگ تھے, انہوں نے ان کی دعوت کی کہ حضرت ہمارے یہاں آئے, وہاں کچھ واز وغیرہ کہیں. تو ان کی ایک ٹوپی تھی, تو ان سے گزارش کی کہ حضرت یہ جو ٹوپی ہے یہ گھس گئی ہے, تو کچھ خوبصورت سی نئی سی ٹوپی لگا کر جائیں وہاں. تو حضرت کو اس پہ جلال آ گیا, بولا اس ٹوپی میں نے 40 سال اللہ کے سامنے تہجد میں آہوزاری کی ہے. جن لوگوں کی نظروں میں اس ٹوپی کی قدر و قیمت نہیں, وہ لوگ اس لائق ہی نہیں کہ ان کے لیے وقت دیا جائے. تو غرض اللہ نہیں دیکھتے ہیں اس کو کتنی چونیاں والی یہ لکیروں والی ٹوپی ہے, یا اس کو کتنا خوبصورت لباس ہے, نہیں, اس کے دل کے اندر کتنی خوبصورتی ہے, اس کا دل کتنا آرستہ ہے, اس کا دل کتنا منور ہے. اسی لیے پھر ہم ایسے مرد خداؤں کو دیکھتے ہیں کہ بظاہر ان کا لباس بھی سادہ, بالکل پوشاک بھی سادہ, لیکن جیسے ہی انسان ان کے پاس ہی بیٹھتا ہے, انسان کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے, ایک اطمینانی کیا, چاہے انسان کتنا ہی کیوں نہ پریشانیوں میں دکھوں میں گرا ہوا ہو, تھوڑی دیر بیٹھتا ہے, انسان پر ایک قسم کا سکینہ نازل ہوتا ہے, سکون میں سارے غم بھول جاتے ہیں اس کو. تو یہ تو ہے اثر ان کا کن پر, جو اس کے پاس ارد گرد بیٹھتے ہیں. خود ان کے اندر کی حالت کیسی ہوگی. ایک ہے ریڈیٹر جس سے گرمی ملتی ہے, جب وہ کمرے میں رکھتے ہیں تو جیسے ہی کمرے میں آتے ہیں ہر ایک کو کمرے میں گرمی محسوس ہوتی ہے. خود اس ریڈیٹر کا کیا حال ہوتا ہے, وہ بالکل جل رہا ہوتا ہے. تو ایسے ہی ایک تو ایسے مرد خدا جن کے دل اللہ نے بنائے, جنہیں محنت کی ہوتی ہے اور اپنے دلوں کو خوبصورت کیا ہوتا ہے, جب ان کے پاس بھی آدمی بیٹھتا ہے, انسان کے دل کو ایک سکون میسر ہوتا ہے, ایک چین ملتا ہے, ایک سکینہ جیسا محسوس ہوتا ہے.
تو خود ان کی حالت کیا ہوگی؟ تو گھر جب ایسے دلوں کو اللہ دیکھتے ہیں تو ان کی قدر و قیمت اللہ کی نظروں میں ان کی کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سارے غبار آلودہ بال والے، پھٹے پرانے کپڑے والے اگر تمہارے دروازے پہ جائے تو تم دروازہ نہیں کھولو، اگر نکاح کا پیغام دے تو کوئی ان کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی نہیں کرے گا، یہ موت، یہ چوراہی، اگر کسی مجلس میں جائے کوئی حشم بشم آگے پیچھے، حضرت ادھر آؤ ادھر، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتی ہے، آیا بیچارہ بیٹھا چلا بھی گیا، چلے جائے کوئی نوٹس ہی نہ کرے۔ لیکن اگر اللہ پر بھروسہ کر کے کسی چیز کی قسم کھائے تو اللہ ان کی اس قسم کو پورا کرتا ہے، یعنی اللہ ان کے کہنے کی ایک حساب سے لاج رکھتا ہے کہ اس نے ایسا کہہ دیا اب ایسا کرنا ہی ہے۔ اور کچھ صحابہ اس شان کے ہوا کرتے تھے۔ تو غرض آدمی کوشش کرے جیسے اپنے ظاہر کو آراستہ کرتا ہے، اپنے ظاہر کو خوبصورت، اور اگر کرے بھی تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن اس سے زیادہ اس چیز کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرے جس پر اللہ کی نظر ہے۔ دیکھو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہماری قدر و قیمت اللہ کی نظروں میں بڑھے ہونا چاہیے نہیں، کیونکہ اور عقلاً بھی وہی چیز فائدہ مند ہے۔ دیکھو آپ کسی کے خاص بن گئے، پھر وہ کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ آپ کی 2 تعریفیں کر لے گا، زیادہ سے زیادہ آپ کو کہے گا فلانی یہ بڑا زبردست ہے، بڑا یہ ہے، حالانکہ اس کی کیا حالت ہے وہ تو اس کو خود پتا ہوتی ہے۔ لیکن ہماری ایک خصلت ہے کہ ہم جب دوسروں کی تعریفیں سننے لگتے ہیں تو ہمیں بھی پھر لگتا ہے شاید میں اس تعریف کے لائق ہوں۔ حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا گھوڑا تھا، اس میں 99 عیب تھے، نہ وہ چلتا تیز تھا، نہ بوجھ اٹھاتا تھا ٹھیک سے، اور بار بار لید کرتا تھا۔ تو یہ جب تنگ آ گیا ایک شخص کو، بھائی یہ گھوڑا میں بیچنا چاہتا ہوں، تو وہ بازار میں گیا، اور اس وقت بازار ہوا کرتے تھے اور سب پکارنے میں فلانی گھوڑا فلانی چیز ایسے، تو اس نے گھوڑے کو بازار میں بٹھایا اور بولی لگانی شروع کی، یہ ہوا کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے والا گھوڑا، وزن پہاڑوں جیسا من وزن اٹھانے والا گھوڑا وہ۔ تو یہ جو مالک تھا اس نے کہا بھائی یہ گھوڑا واپس کر دو۔ تو اس نے کہا کیوں؟ گھوڑا کیوں واپس؟ تو اس نے کہا جب اتنی تعریفیں تم اس کی کر رہے ہو، کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی اس گھوڑے میں۔ حالانکہ گھوڑا کس کا تھا؟ اسی کا، اس کو اس کی ساری حالت پتا تھی، لیکن جب وہ اس کے تعریفوں کے پل باندھنے لگا، ایسا ایسا ایسا، اس نے کہا کہنت کیا آشی۔ تو ایسے ہی ہم بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہم جن کو خوش کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری 2-10 تعریفیں کریں، اس سے کیا ہوگا؟ نہ دین کا فائدہ نہ دنیا۔ اور اگر اللہ کی نظروں میں ہم قیمتی بن گئے، اس سے دنیا کا بھی فائدہ، دنیا کا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں جو میرے متقی ہیں، جو میرے پرہیزگار ہیں، وہ نہ کبھی مغموم ہوں گے نہ کبھی پریشان ہوں گے۔ اور کل میں نے حدیث بھی سنائی اور قرآن پاک میں بھی ہے، جو متقی ہیں اللہ تعالیٰ شان تنگی میں ان کے لیے راحت پیدا فرماتے ہیں، غم میں ان کے لیے فرحت پیدا فرماتے ہیں، اور غیب کے خزانے سے ان کو رزق عطا کرتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں تو فائدہ ہے ہی۔ کل قیامت کے دن جب سب پریشان ہوں گے، سب اپنی اپنی حالت میں منتشر، کوئی ادھر پسینے میں ڈوبا شراب بور، تو اللہ تعالیٰ شانو بلائیں گے کہاں ہے میرے لیے آپس میں محبت کرنے والے؟ اس نے اپنے دل کو اس ایک کیا کہہ سکتے ہیں ایک چیز سے مزین کیا تھا، یعنی اللہ کے لیے دوسروں سے محبت کرتا تھا۔ اب یہ جو اس نے اپنے دل کو یہ والی خوبصورتی عطا کی، یہ اس والی کوالٹی سے آراستہ کیا، تو اس کے لیے کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ؟ نہیں، اس کو قیامت کے اس ہولناک یوم میں سفر کرنے نہیں دوں گا، آ جاؤ میرے عرش کے سائے تلے۔ وہاں کوئی سایہ ہوگا ہی نہیں، بس اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، تو نہ اس کو گرمی پہنچے گی نہ قیامت کی تکلیف پہنچے گی، اور اللہ کے عرش کے سائے۔ اور جس کو اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا، کیا پھر ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو، پھر آگے جا کر اس کے ساتھ خطرناک معاملہ ہو؟ اس کے لیے آگے بھی انشاءاللہ آسانی۔ یہ ایک کوالٹی صرف اگر اس سے اپنے دل کو مزین کرے، اور فرائض واجبات کا پابند تو ہو، لیکن یہ ایک کوالٹی، اللہ کے لیے دوسروں سے محبت کرتا ہوں،
اللہ کے لیے آپس میں مل بیٹھتا ہوں. یہ تو ایک کوالٹی ہے. ایسے ہی دوسری صبر سے، اخلاص سے، شکر سے، رضا سے، اللہ کی محبت سے. جب یہ اپنے دل کو خوبصورت بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانو اس دنیا میں بھی اس کو محبت عطا کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ جل شانو کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو آسمانوں میں فرشتوں میں اس کا اعلان فرماتے ہیں کہ فلانی شخص فلانی محلے میں رہنے والا جو ہے مجھے اس سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. تو فرشتے پھر آسمانی دنیا پہ اعلان کرتے فلانی جو بندہ ہے اللہ تعالیٰ شان اس سے محبت کرتے ہیں، تم سب اس سے محبت کرو. تو پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جو دنیا میں لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈالتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا جو عموماً یہ اہل اللہ ہوتے ہیں ان کے پاس بظاہر دنیائی کوئی نفع تو نہیں ہوتا، مال و دولت بھی نہیں ہوتی، بڑے بنگلے بھی نہیں ہوتے، لیکن لوگ کھنچے ہوئے ان کی طرح آتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں. اور ہر ایک صرف کچھ لوگ کہیں گے اس لیے آتے ہیں دعا کریں ان کی پریشان، ہر ایک اس لیے نہیں آتا. ان کی طرف اللہ نے ایک عجیب کشش رکھی ہوتی ہے. آدمی چاہتا ہے انہی کے پاس بیٹھے، انہی کے ساتھ اٹھے، انہی کے ساتھ سوئے. آدمی کو ایسا سرور اور ایک عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے. تو گھر بزرگ اور دوستو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں قیمتی بنائیں، اللہ کی نظروں میں اللہ کا منظور نظر بنائیں. اور وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنے دل کو خوبصورت کریں گے، اپنے دل کو مزین کریں گے اچھے اخلاق سے، اخلاق حمیدہ سے. اور اس دل میں جو الگ الگ قسم کی بیماریاں ہیں، داغ دبے پڑ گئے ہیں، پہلے توبہ اور استغفار سے ان کو دور کریں، پھر کوشش کریں کہ آئندہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے دل کو محفوظ رکھیں. اور اگر کبھی خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو فوراً اس داغ کو صاف کرے. جیسا کل بھی کہا گیا توبہ استغفار سے اس گناہ کا اثر دور ہو جاتا ہے. پھر جب اللہ کے بندہ اللہ کا منظور نظر بن جاتا ہے پھر اللہ جل شانو اس کو کیا مقام عطا کرتے. اللہ تعالیٰ شانو فرماتے اللہ کی شان کیا ہے، اللہ اکبر. ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، پوری مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں. زمین و آسمان، عرش، جنت، جہنم، لوح قلم کرسی، اللہ کی ذات کے سامنے اس ساری چیز کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ شانو فرمائے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں. یہ الفاظ کہتے ہوئے بھی انسان کو ایک عجیب قسم کا خوف محسوس ہوتا ہے. میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے یہ بولتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں قیمتی بنانا، اور اس کے لیے اپنے دل کو خوبصورت بنانا ہے، دل کو مزین کرنا ہے. جیسے ہم اپنے جسم کی، اپنے ہاتھ پیروں کی، اپنے بالوں کی، اپنے کپڑوں کی، اپنے رہائش کی، اپنی آسائش کی فکر کرتے ہیں، اس سے زیادہ فکر کرنی ہے اپنے دل کی. اور اپنے دل کو آرستہ کرنا ہے ایسی کوالٹیز سے جس سے اللہ ہماری طرف جب دیکھے تو اللہ کو ہمارا دل پسند آئے. اور خدا نہ خواستہ اگر ایسی چیزیں ہیں ہمارے دل میں جس سے اللہ تعالیٰ شانو ہماری طرح، ہمارے دلوں کی طرف دیکھنا پسند نہ کریں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ جل شانو اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے ہم سب کو ان صفات سے آرستہ فرمائے. اللہ تعالیٰ شانو ہمارے دلوں کی قدورت کو، ہمارے دلوں کی گندگیوں کو، ہمارے دلوں کے اندھیرے پن کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ شانو ہمارے دلوں کو اخلاق حمیدہ سے، اخلاق فاضلہ سے آرستہ فرمائے. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں اخلاص سے، صبر سے، شکر سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے، اپنی محبت سے آرستہ فرمائے. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں بغض سے، کینے سے، ریا سے، حسد سے، مال کی محبت، دنیا کی محبت سے ہمارے دلوں کو پاک فرمائے. اللہ تعالیٰ شانو کل قیامت کے دن جب ہمارا حساب و کتاب ہونے والا ہو، جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضری ہو تو دلوں کا اثر جو چہروں پر آئے گا، یا اللہ ہمیں اس دن یا اللہ روشن چہروں والا بنانا، روشن چہروں والا بنانا، روشن چہروں والا بنانا. اور خدا نخواستہ، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ اگر ہمارے دل ایسے ہیں کہ وہاں کسی شرمندگی کا باعث بنے، یا اللہ تو اسی دنیا میں ہمارے دلوں کو ان گندگیوں سے پاک فرما دیجیے گا، ان گندگیوں سے پاک فرما دیجیے گا، ان گندگیوں سے پاک فرما دیجیے گا. یا اللہ آپ نے ہمیں پاک و صاف دل عطا کیا تھا،
لیکن یا اللہ ہم سے اس کی قدر نہ ہو سکی، اس خزانے کی قدر نہ ہو سکی، اس دولت کی قدر نہ ہو سکی۔ ہم نے اس کو گندگیوں سے ملوث کر دیا، گندگیوں سے آلودہ کر دیا، گندگیوں سے قسم قسم کے دبے، قسم قسم کے پھوڑے داغ اس میں دے دیے۔ یا اللہ آپ کی اس نعمت کی ہم سے قدر نہ ہو سکی۔ وہ جگہ جو آپ کی جلوہ گر تھی یا اللہ، جس میں آپ جلوہ افروز ہوتے تھے یا اللہ، اس کو ہم نے ایسا بنا دیا کہ ہم خود ہی شرمندہ ہے اس کی طرف دیکھتے ہوئے۔ ہمیں خود ہی شرم آتی ہے کہ اس کا کیا حال ہم نے بنا دیا۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہتے ہیں پلٹ دیتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں پلٹ دیتے ہیں۔ یا اللہ اگر ہمارے دل گندا ہے، آلودہ ہے، یا اللہ آپ ان کو خیر کی طرف پلٹ دیجئے، خیر کی طرف پلٹ دیجئے، ہمارے دلوں کو خوبصورت بنائیے۔ کل قیامت کے دن جب ہم آپ کے دربار میں حاضر ہو تو کچھ دکھانے کے لائق ہو ہمارے پاس، کچھ دکھانے کے لائق ہو ہمارے پاس۔ یا اللہ ایسا کر لیجئے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یا اللہ ہم آپ کے اچھے بندوں کے دلوں کے قریب اپنے آپ کو کرتے ہیں تاکہ ان کے نور کا اثر ہمارے ظلمت کرا دل پر بھی پڑ جائے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما دیجیے، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجیے، دور فرما دیجیے، دور فرما دیجیے۔ ہم نفس و شیطان کے پیرو بن چکے ہیں، جہاں ہمیں یہ لے جاتے ہیں ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے دلوں کو اب آباد کر دیجئے، نفس و شیطان کے شکنجوں سے آزاد کر دیجئے، نفس و شیطان کی پیروی سے آزاد کر دیجئے۔ ایسا دل عطا کیجئے یا اللہ جسے دیکھ کر آپ مسکرائیں، جسے دیکھ کر آپ خوش ہو، جسے دیکھ کر آپ فرشتوں پر فخر کریں۔ یا اللہ جسے دیکھ کر آپ فرشتوں میں تذکرہ کریں، ایسا دل عطا کر دیجئے، ایسا دل عطا کر دیجئے۔ اور اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ ہم سے کروا لیجئے، جو کچھ کرنا ہے ہم سے کروا لیجئے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہم کیا کریں، ہم ان آلودہ دلوں کو کیسے پاک کریں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ آپ ہاتھ پکڑ کر ہمیں چلائیے، ہاتھ پکڑ کر ہمیں سکھائیے، ہاتھ پکڑ کر ہمیں سکھائیے۔ آپ خود ہی اپنے کلام میں فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا جب تک میں نہ چاہوں، جب تک میں اس کا تزکیہ نہ کروں۔ یا اللہ ہمارا تزکیہ فرمائیے، ہمارا تزکیہ فرمائیے، ہمارا تزکیہ فرمائیے۔ یا اللہ جیسے آپ نے دنیا میں ہر قسم کی راحت، عیش، آرام، آسانیاں عطا کی ہے، یا اللہ آخرت میں بھی، یا اللہ آخرت میں بھی، یا اللہ آخرت میں بھی، یا اللہ آپ کی یہی مہربانیاں ہو، آپ کی یہی عنایتیں ہوں۔ یا اللہ ایسا ہرگز نہ ہو کہ ہم اپنی ساری آسائشیں اس دنیا میں ہی کر لیں اور وہاں ہمارے لیے کچھ نہ ہو۔ اے کریم رب جیسے آپ نے دنیا میں ہر قسم کی آسانی عطا کی ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم اب آرام پرست نازک بدن بن چکے ہیں، ہم سے یا اللہ سجدوں میں یا اللہ فرش کی سختی برداشت نہیں ہو پاتی، ہمیں پیروں کی تھکاوٹ برداشت نہیں ہو پاتی۔ ان آسان پرست جسموں کو یا اللہ کیسے وہاں کی تکلیف برداشت ہوگی۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم جیسے آپ نے اس دنیا میں آسائش اور آرام سے رکھا ہے، اس سے زیادہ آسائش اور آرام آخرت میں عطا کیجئے، اس سے زیادہ نعمت آخرت میں عطا کیجئے، اس سے زیادہ مہربانیاں آپ کی آخرت میں ہم پر ہو۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ مختصر جو مجمع ہے یا اللہ آپ کی طلب میں یہاں جمع ہوا ہے،
آپ کی تڑپ میں یہاں جمع ہوا ہے. یا اللہ سب کو نواز دیجئے، سب کو نواز دیجئے. یا اللہ اس مجمع میں اگر کچھ بے طلبے بھی ہیں، یا اللہ بے طلبے بھی ہوں، یا اللہ اس مجمع کی برکت سے، یا اللہ اس مجمع کی برکت سے، یا اللہ اس کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، اس کو بھی نواز دیجئے، اس کو بھی نواز دیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.